یہ بارش پہلی واری تو نہیں تھیندی پئی، یہ تو کئی کروڑ سالیں کلو زمین تے وستی آندی ہے، پر سوال یہ ہے جو اتنی تیز بارش پہلے بھی تھیندی ہئی یقیناً تھیندی ہو سی، تے ول بیا سوال یہ ہے جو اتنی تیز بارش رحمت ہے یا زحمت؟ بارش ساڈے پورے ایکو سسٹم دا ایک اہم جز ہے۔ بارش تھیندی ہے تاں دریاویں چ ندیاں چ پانی آندے تے یہ پانی پوری حیاتی دے دائرے کو برقرار رکھن سانگے سب کولو اہم ترین کردار ادا کریندے، ول کدہیں یہ پانی آفت کیوں بن ویندے؟ تیری ماں کدے لوگ اجڑ ویندن، گھر تباہ تھی ویندن، فصلاں، مال، ڈنگر، حیاتی دا چانا پونا سب کچھ ایک لحظے چ ختم کیوں تھی ویندے؟ ان دے بارے مختلف طبقہ فکر دے لوکیں دے مختلف خیالات ہیں۔ مثلاً ساڈے ملک دے مذہبی مبلغ تے عالم ایکو ساڈے گناہیں دی سزا سمجھ دین، ٹیکنیکل علم رکھن والے ایکو مس مینجمنٹ آہدن، تے موسم دے ماہرین ایکو موسمیاتی تبدیلی نال جڑیل فینومینا سمجھ دین۔ جو بھی ہے پر سب کلو زیادہ متاثر غریب تے ہینا کیوں تھیندے؟ اندے گناہ ڈھیر ہوندن یا اللہ سائیں کولو امیر دی نسبت او زیادہ پروبھرا ہوندے؟ یقیناً ایویں نہیں ہوندا۔ قدرت تا انصاف پسند ہے، او تا ہکو سمیں ترتیب نال چلدی ہے۔ والوجھا سوال یہ ہے جو یہ واقعی کوئی مس مینجمنٹ ہے؟ یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے۔ این مس مینجمنٹ دا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے ریاست اندے ادارے اندے ذمہ وار ہوندن۔ ہر ریاست جیری عوام کولو زیادہ مقتدر طبقے کو زیادہ اہمیت دیندی ہوئے، طاقت تے اختیارات کو چند لوکیں تک محدود رکھ دی ہوئے، جیری ریاست جواب دہی دے عمل کو غداری سمجھ دی ہوئے، جتھاں شفافیت دے نا دی کوئی چیز نہ ہوئے، تے جتھاں مقتدر طبقہ کم علم، نرگسیت پسند، لاپرواہ ہوئے، اتھاں مختلف آفات عام لوگیں کو تباہ و برباد کر دینین۔ کیوں جو اے لوگ آفات نال نمٹن دی کوئی حکمت عملی بناون دی بجائے لاچار تے غریب لوگیں کو ستی کریں دن تے اندے منصوبے بنا کے ول امداد دے نا تے ایک بہت وڈا دھندہ پٹیں دن۔ پہلے کلو زیادہ امیر تے طاقتور تھی ویندن تے ول ایندا حل کیا ہے؟ این عذاب کولو جان کیویں چھڑوائی ون سکدی ہے؟ این دے بارے ڈاکٹر احسن واگا دین۔ دمان دی حد تک جڑا نقصان تھے اوندا ایک سدھا تے نظر آون والا سبب یہ ہے جو پرانے علم تے ریت دے تے لوگ قائم ہونے ہیں، نائیں دے رستے دا انہوں کو پتہ ہوندا تو انہیں 10 سال نام انہا وطوی اے تالے اے واہے اے کسے اندے وچوں رہائشاں نن بنے دے۔ دوجا جتھاں گھر بنے نے ہن اچا تھلا مرے نے ہن۔ اے دو گال ہی تو میں اپنے اکھی نال ڈٹھن ختم تھین، تھلے مارن دے بجائے بس جتھاں جیندا دل آکھے اون گھر بنا دیتے تے نہر آئیے تے اون دے نال پانی دا نظام بھی آتا ہے تے نائیں کو جو وسارے نے تا اے بھی وسار دیتے نے جو نائیں دے جڑے واہن ہیں رستے ہیں کیرے ہیں۔ این واسطے زیادہ ڈھیر نقصان نہر دے اتو تھے جتھاں نائیں دا حالی آمن پیا ہاتھیا انہیں وہے والا پاسا اڈو راجن پوروی اتو والا پاسا اتھا تو خیر زیادہ تھے تے ہیک سبب یہ ہے۔ باقی جکر عالمی مصیبت ہے تو یہ وطوی نقصان کرنا۔ دوجا جرا تساں فرمائے کہ علاقہ دمان کیا پورا سرائکی وسیب دے کولہون بیا راہ نہیں سوا اندے جو اپنا صوبہ منگن۔ ہن ایندے وچ بیا کوئی دلیل نہیں تھی سکتی، لوگ اتنے حد کنے اگو تے نکلیں جو جری علاوہ والا طبقہ ہے ہوندے پیا تو سارے انسان برابر ہوندن۔ جیری آرٹیکولیٹ کلاس ہے وہ آرٹیکولیٹ کلاس این صورتحال دی ترجمانی کرے بجائے اندے جو وسیب وڈا سماج این ویسٹرن ساؤتھ ایشیا دا سارا خراب تھی وے تے ریاست بھی متاثر تھی وے
اون کنے بہتر ہے کہ جی ہٹ کیتی بیٹھی ہے بھاویں اسٹیبلشمنٹ تے بھاویں جون بھی جو پنجاب کو تقسیم نہیں تھی ونڈے منا یہ تو جیکر دیکھو تھیں صوبہ ہی تھیں نیڑے تیڑے پیا ہوں صدر مقام تو امداداں جلدی پہنچے نا کوئی وسائل جلدی آویں ہا یہ جڑے بلا صوبے کو بیچارہ ہک شہباز شریف کتھاں درکے تے سنبھالے چاہے ہی صحیح تھا این واسطے سرائکی تاں ہوں ہر شکل وچ جیری سطح تے جو سٹرگل کرن اپنے صوبے کی تے وہ جائز گال ہے. تسن ڈاکٹر احسن ویگا صاحب دا موقف سنے یہ سوال میں قائد اعظم یونیورسٹی دے پروفیسر احسن کمال سنگھ کو رکھے جہاں موسمیات تی حوالے نال بہت سارا کم ہے تو وہ اپنا کیا موقف دیتے انہاں وہ کیا فرمائندن ذرا ای کو بھی سن گھنے ہیں. پاکستان جو آج کل ماحولیاتی بحران کا شکار ہے اس کے لیے میں 3 باتیں کروں گا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے. پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کی اگر ہم اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک تو کسی حد تک یہ عالمی مسئلہ ہے یعنی ہوا کا فضا کا اور اس میں کاربن ایمیشن کا مسئلہ جس پہ پاکستان کا اختیار کم ہے. لیکن اس کی جو شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے پانی کے نظام سے جڑی ہمارے دریاؤں کے نظام سے بارش کے نظام سے. اس میں قحط سالی بھی ہوگی اس میں پانی جو ہے وہ سیلاب بھی آئے گا اور تو ہمیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو اس کے اثرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو پانی سے ہمارا رشتہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب پانی سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ دوسری بات کہ وہ دراصل جڑا ہوا ہے اس سوال سے کہ جمہوریت اور ریاست کی کیا شکل ہوگی. یہ اس کی وجہ مطلب اس کی بات آپ اس طرح سے سمجھیں کہ پاکستان کو جو کہا جاتا ہے کہ زرعی پیداوار بنیادی پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ زراعت ہے اور یہ انڈس بیسن اریگیشن سسٹم کی بنیاد پہ ہے نہری نظام اور اس کی جو ڈیمز وغیرہ ہیں. یہ نہری نظام اور ڈیمز کا جو سارا سلسلہ ہے وہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کیش کراپ بڑھانے کے لیے پہلے انگریزوں کے نوآبادیاتی دور میں پھر اس کے بعد گرین ریولوشن میں ورلڈ بینک ADB وغیرہ کی فنڈنگ سے اس کا مقصد جو ہے وہ یہاں سے پیداوار کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور پاکستان جو ہے وہ بے انتہا پانی استعمال کر کے دریاؤں کا نہروں کا پانی اور زمین کا پانی استعمال کر کے پیداوار بڑھاتا ہے. تو اگر ہم نے کلائمیٹ چینج سے نمٹنا ہے تو ہم اس کی ایڈیپٹیشن کے جو سارے سلسلے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ نظام تبدیل کرنا ہے. ہم اس نظام میں زندہ نہیں رہ سکتے اور اس نظام کو پھیلانے والے جو ہمارے مقامی ریاستی ادارے ہیں جیسے کہ وابڈا ہے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہٹ کے ہمیں ان ٹریڈیشنل اور آلٹرنیٹیو ویز آف اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا جو یہاں کی پرانی میراث ہیں جیسے کہ روت کوہی کا سلسلہ ہے سیلابے کا سلسلہ ہے اور پھر پانی کی سٹوریج کے لیے یہاں پہ تالاب جوہر ٹینک چھوٹے پیمانے پہ سٹوریج کا جو سلسلہ ہے ان کی طرف ہمیں رجحان کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ریاستی ڈھانچہ ہے جو جمہوری ڈھانچہ ہے وہ ہمیں اس طرح سے تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہاں پانی کی جمہوریت ہو یہاں پہ ہوا فضا صاف ہونے کی جمہوریت ہو اور اس قسم کی ہم سیاست کریں. اچھا اور اسی سے ہمارے سیاسی رویے جو ہیں وہ سماج کے سیاسی رویے بھی جڑے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ہم اس سے تب نمٹ سکتے ہیں جب عالمی معاشی جو نظام ہے جس میں جکڑے ہوئے ہیں قرضوں کی شکل میں اس سے ہم نکلیں. لیکن ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور ایمیشنز کم ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے حکمرانوں کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس رہے ہیں چاہے وہ ڈیمز ہیں یا وہ یہ کوئلے میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا ایون جیسے یہ سی پیک قسم کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم قرضے پہ لے کے کام کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں آج کل کے نظام کے لیے جو بالکل صحیح نہیں ہے یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے. ہم دریاؤں کی طرف کیوں نہیں رخ کر رہے ہم سیلابی نالوں کے رستے کیوں روک رہے ہیں نہریں بنا کے یا انفراسٹرکچر بنا کے یا لوگ آبادی میں اس طرف ان علاقوں میں کیوں آباد ہو رہے ہیں. تو یہ سارے سوال ہیں جن کے جواب ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے اور ان کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں اس خطے میں دریاؤں کے ساتھ رہنے کی پرانی روایت ہے. تو پاکستان کو اس بحران سے بچنے کے لیے اب پانی زمین اور ہوا سے اپنا رشتہ تبدیل کرنا پڑے گا. مچھی لگے